ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جی کیا فائدہ غالب کی شاعری کا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو برجستہ میں نے بغیر سوچے یہ شاید کہا، اور مجھے بعد میں دکھ بھی ہوا کہ میں نے سخت بات کہہ دی. میں نے کہا جی آپ کی جہالت کا قصور ہے، میں غالب کو تو نہیں دے سکتا. تو آپ اس کو سیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی سینٹر سے میں حسن الیاس حاضر خدمت ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے یہاں مختلف علمی، فکری، تحقیقی ذوق کے لوگ تشریف لاتے ہیں، اور عام طور پہ ہم ان کی زبان سے دین، مذہب، فکر، فلسفہ، تاریخ اس حوالے سے گفتگو سنتے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے سینٹر میں تشریف لائے، امریکہ آئے ہوئے تھے. میں بڑی خوشی ہوئی، ہم نے انہیں مدعو کیا. پاکستان کا ایک بہت ہی مایہ ناز نام، ہماری قوم کا ایک سرمایہ، جس نے اس ملت کے اندر فنون لطیفہ اور فائن آرٹس کے فروغ کے لیے اپنی پوری زندگی سرگرم کی. بچپن میں وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی وی دیکھا ہے، آنگن ٹیڑھا، انکہی، دھوپ کنارے اور بے شمار اس طرح کے لازوال اور بے مثل ڈراموں کے اندر کام کرنے والے اداکار اور مایہ ناز مفکر بھی میں ان کو کہوں گا، کیونکہ انہوں نے صرف میڈیا میں اور فائن آرٹس میں کام نہیں کیا بلکہ اس صنعت کو ایک بام عروج تک پہنچایا. جناب ارشد محمود صاحب ہمارے موجود ہیں. ارشد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. السلام علیکم. نہیں، آپ کا جو دعوت نامہ تھا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ کی بہت محبت، بہت عنایت. ہر وہ بچہ جس نے پی ٹی وی دیکھا ہے وہ آپ کے کام سے، آپ کے نام سے واقف ہے. اور جس وقت مجھے رابطہ ہوا، معلوم ہوا آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو جو سب سے پہلا تصور میرے ذہن میں آیا وہ بھائی جان چودھری کا تھا، جو آنگن ٹیڑھا کے اندر تھے. میں نے کہا کہ ہم نے بچپن میں جن کو دیکھا، آج ان سے ملاقات ہوگی. سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیے گا، آپ کہاں پیدا ہوئے اور کب آپ کا فنون لطیفہ سے یہ تعلق جڑ گیا، اور کیا انسپریشن تھی، سفر کیا رہا آپ کا زندگی کا؟ دیکھیے، مختصراً تو یہ کہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ بچپن سے ہی مجھے بہت شوق تھا یہ فنون لطیفہ کا، اور خاص طور پہ موسیقی کا شوق تھا. اور میں کسی نہ کسی طرح اسکول میں بھی اور کالج میں بھی ایسی تقریبات میں مطلب شامل ہوتا رہا جہاں پہ موسیقی ہو یا ڈرامہ ہو. تو جب میں نے ایم اے پاس کر لیا گورنمنٹ کالج لاہور سے، تو اس کے فوراً بعد ہی سن 72 میں جنوری میں ایک بچوں کے لیے پروگرام شروع ہوا، اکڑ بکڑ. تو وہ میرا بھی ڈیبیو تھا. پھر اور میرے دوست تھے بہت ہی پیارے، فاروق قیصر صاحب جو انکل سرگم تھے جی، ان کا بھی ڈیبیو ہوا. اور پھر ہماری ایک اور بہت ہی پیاری بہن بھی اور دوست بھی، نیرہ نور صاحبہ، ہم تینوں کا سمجھے ایک ساتھ ہی وہ شروع ہوا سفر. اور بس پھر ہوش میں آئے تو اسی کام میں تھے. اور پھر میں سن 76 میں میں کراچی آ گیا، تو لیکن اسی کام سے منسلک رہا. اور ایک میوزک پبلشنگ کمپنی تھی، اس میں بھی میں نے 17 سال کام کیا. پھر یہ کہ انڈیپینڈنٹلی بھی کام کیا ملازمت کے بعد. اور پھر 2005 میں ایک ادارہ جو ہے وہ کراچی میں بنایا گیا، نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں. تو وہ بہت اس کام کو امپورٹنس بھی دیتے تھے. تو نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس، اس میں مطلب میرا عہدہ ڈائریکٹر پروگرامز اور ایڈمنسٹریشن کا تھا. تو ڈائریکٹر پروگرامز کا مطلب یہ تھا کہ جو سلیبس ہے یا تعلیمی جو بھی پروگرام وہاں پہ کیے جا رہے ہیں وہ میری ذمہ داری. یہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے ایک بہت ہی لینڈ مارک بلڈنگ جو ہے وہ الاٹ کی اس کام کے لیے، جس کو ہندو جم خانہ کہا جاتا ہے. یہ آرٹس کاؤنسل کے بالکل اپوزٹ. اچھا. تو وہاں وہ اب بھی چل رہا ہے ادارہ. تو لیکن 3-4 سال پہلے میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ کچھ اچھی باتیں جو ہیں وہ نوجوانوں کے ساتھ کی جائیں. تو اس سلسلے میں اپنا ایک میوزک چینل بھی بنایا، موسیقی کے نام سے یوٹیوب پہ. تو ہر مہینے 2 ہم نئی چیزیں اس میں اپلوڈ کرتے ہیں کہ جس سے کچھ بہتری ہو، کچھ ہماری شخصیات جو ہیں یا ہماری جو پرسنل جو زندگی ہے اس میں کوئی نکھار پیدا ہو، اس میں کچھ سکون میسر ہو. اور بنیادی طور پہ وہ لوگ جن کی طرف ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ان کی طرف
دیکھنے کا شعور جو ہے وہ کچھ آئے. تو وہ اس طرح کا کام ہم کر رہے ہیں. اور کافی لوگ ہیں نوجوان جو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرح اس کام میں انٹرسٹ لیتے ہیں. الحمدللہ. نہیں، آپ کی یہ جو خدمت ہے، ہمارے ہاں بالعموم یہ تصور ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی ادارے ہیں، وہی لوگوں کے اندر جو دینی شعور ہے اور خدا کی جو قدرت ہے، ربوبیت کا احساس ہے، اس کو اجاگر کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی خدمت ہے جو فنون لطیفہ، وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، زینت کی وہ چیزیں، آواز کو جس طرح زینت موسیقی ہے، اسی طرح سے فنون لطیفہ کے اندر فائن آرٹس، مصوری، شاعری، ایکٹنگ، ڈرامہ آرٹ، یہ سب کچھ جو لوگ اس ملت کے اندر پرفارم کر رہے ہیں وہ اسی نوعیت کی خدمت کر رہے ہیں جیسے مذہبی علماء کرتے ہیں. اس چیز کو ہم اس پلیٹ فارم سے اجاگر بھی کرتے ہیں. آگے بڑھاتا ہوں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، ہر آدمی کی زندگی کے اندر یہ تو آپ نے بطور پیشہ اپنا لیا، لیکن اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو بنتا ہے. دین اسلام کے ساتھ کوئی شعوری تعلق جوانی میں پیدا ہوا، اس کے بعد پیدا ہوا؟ کیونکہ میرے علم ہے کہ آپ نے ایک زمانے کے اندر مولانا مودودی کا ترجمہ بھی پورا کا پورا پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کا پس منظر رہا. اس کی کیا تاریخ ہے؟ کوئی مذہب سے دلچسپی اور لگاؤ کب پیدا ہوا؟ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور ہم کوئی گھر میں ماحول بھی ایسا تھا کہ روزہ نہ رکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا اسی ڈسپلن. لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی رہی تو اس کے بارے میں تھوڑا جاننے کی بھی کوشش کی. اور اسی سلسلے میں جب میں نے اردو میں جو ترجمے تھے اویلیبل تو فیض صاحب نے بھی اس کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا. اچھا. مودودی صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ بہت عمدہ ہے. میں نے بھی جب پڑھا تو مجھے بہت وہ اس میں ابلاغ مجھے لگا کچھ زیادہ ہے. تو یہ دل میں خواہش تھی کہ اس کو کیا جائے. میں ایک پبلشنگ کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا اس وقت، تو وہ نہ ہو سکا. لیکن بعد میں کچھ دوستوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ریکارڈ کیا جائے. پھر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ میری آواز میں ریکارڈ کیا جائے. تو پھر اس پہ بھی کافی یعنی ارقریزی ہوئی. ایک مولانا ذاکر تھے جو جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، تو وہ بہت اس پورے پروجیکٹ کے وہ روح رواں تھے. اچھا. اور باقی ہم دوست تھے، پرویز سعید بھی تھے، کھوکھر صاحب تھے، طاہر خان، یہ سب لوگوں نے اس میں بہت شوق سے کیا. اور یہ سب جو تھا یہ میرے اسٹوڈیو میں ہی اچھا ریکارڈ ہوا. اس میں جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی جو جس پہ بہت محنت بھی ہوئی اور مولانا ذاکر نے بہت اس میں یعنی ہماری مدد کی، وہ تھا کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی ایک آیت ہوتی تھی کی قرأت ہوتی تھی اور پھر اس کا ترجمہ ہوتا تھا. ہم نے یہ سوچا کہ اس سے یعنی مانوی اعتبار سے وہ کنیکٹ نہیں ہوتے، لائنیں بیچ میں کچھ اور آ جاتا ہے تو ایک وہ جو تسلسل ہے مضمون کا وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہوتا ہے. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ جہاں بات کوئی مکمل ہو رہی ہے اس میں 2 آیتیں ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں، ان کو اکٹھا پڑھا جائے، پھر ان کا ترجمہ بھی اکٹھا پڑھا جائے تاکہ اس کا ابلاغ بہتر ہو سکے. تو وہ لوگوں کو بڑا اچھا اور مؤثر لگا وہ. لیکن اب تو میں جو اس کے بعد جو جتنے بھی ریکارڈنگس ہوئی وہ اسی پیٹرن پہ ہوئی ہیں، مجھے سننے کا اتفاق بھی ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں یہ کام کر سکوں. اور یقیناً باوجود اس کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہت عاجزی اور بہت منت سے، جیسے کسی نے حکم دیا ہو کہ تم یہ بتا دو، تو کسی کا کہا ہوا میں آپ تک امتثال امر میں آپ تک پہنچا دی. جی اس کو کوشش کی کہ اس طرح سے. الحمدللہ. اور انشاءاللہ میں نے رشید محمود صاحب سے اس وقت یہ عہد بھی لیا ہے کہ وہ جو ان کا پڑھا ہوا ایک ماہ ناز ترجمہ ہے، انشاءاللہ اس کو دنیا تک ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. اچھا، 2-3 سوالات اور مختصر آپ سے پوچھتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے اندر جس زمانے میں آپ نے کام کیا، 70s 80s 90s کا جو دور ہے، اس کے اندر جو ڈرامہ، جو کرافٹ سامنے آتا تھا، اس میں ہمیں اپنی تہذیبی روایت کا رچاؤ بھی نظر آتا تھا،
زبان و بیان، اس میں اسلوب کی ندرت اور بات کرنے کی بانت اور ایک معنویت نظر آتی تھی، وہ چاہے ڈرامہ ہو، فلم ہو، آرٹ ہو، یہاں تک کہ موسیقی ہو۔ آپ اس وقت جب جائزہ لیتے ہیں خود اپنے کام کو اور عہد رفتہ کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے، تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ یہ ہماری قوم کے اندر، کیونکہ ہم برصغیر کے اندر ایک پوری کی پوری اپنی تاریخ رکھتے تھے، اردو کی بھی تاریخ رکھتے تھے، ہماری شخصیات کی بھی تاریخ تھی، کوئی انقطاع ہوا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو کچھ میڈیا میں سامنے آتا ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ ہماری تہذیبی روایت سے نکلا ہوا ہے، لیکن آپ کی جب ہم اس وقت ڈرامے دیکھتے تھے، چیزیں دیکھتے تھے، تو لگتا تھا کہ ایک پس منظر ہے، ایک ہماری زبان ہے، ایک ہماری تاریخ ہے، ایک تہذیب ہے۔ کہاں پر ہوا ہے مسئلہ جس کی وجہ سے یہ جو اس وقت ہمارے ہاں آرٹ آتا ہے وہ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں بہت سمپل ہے سلوشن اس کا، کچھ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اس کام سے جس کا کہ فنون لطیفہ سے تعلق ہے، کیونکہ ایک تخلیقی کام جو ہے وہ اس کو اگر آپ بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک نامعلوم کی تلاش ہے۔ اسی عمل، یعنی جو تخلیقی عمل ہے، اس کو آپ ایک طرح سے یہ سمجھیں کہ یہ جس طرح اقبال بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو تحقیق کرنا اور نئی سے نئی بات جو ہے نکالنے کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس سارے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال ہمیں اس پورے کام کو ڈی مارکیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ جب مارکیٹنگ کا عمل بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ مقصدیت جو ہے تخلیق کی وہ میرے نظر میں ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں پہلے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ جب ہم جو لوگ ہیں ان کی پسند، یعنی ایوریجز میں اور وہ بیل کرو بنا کے یا جو بھی آج کل کے مارکیٹنگ کے جو ٹولز ہیں ان کو جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں۔ اور ہم بھی اسی سفر سے گزرے ہیں کہ مثلا مجھے بھی کئی دفعہ فیض صاحب نے کہا کوئی بات ہمارے منہ سے ایسی نکلی کہ انہوں نے کہا بھائی تم تو بہت جاہل آدمی ہو، تمہیں تو زبان کی سمجھ نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی تحقیق ہوتی تھی کہ ہم کچھ سیکھ لیں۔ اور ہمارے زمانے تو مشکل بھی بہت تھا کہ جی آپ لغت دیکھیں اور اس میں جا کے تلاش کریں، اچھا وہ گھروں میں ہوتی نہیں تھی، پھر آپ لائبریری جاتے تھے۔ اچھا اب یہ کہ آپ اس کو فون کے اوپر آپ جو بھی لفظ ہے جس زبان کا بھی ہے آپ اس کا مطلب فوراً آپ کے سامنے آئے، تو یہ اس میں تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک سخت سی بات ہے جو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جی کیا فائدہ غالب کی شاعری کا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو برجستہ میں نے بغیر سوچے یہ شاید کہا اور مجھے بعد میں دکھ بھی ہوا کہ میں نے سخت بات کہہ دی۔ میں نے کہا جی آپ کی جہالت کا قصور ہے، میں غالب کو تو نہیں دے سکتا۔ تو آپ اس کو سیکھ لیجئے۔ تو ہمیں یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے اگر اپنے معاشرے کو اوپر اٹھانا ہے، اس میں نکھار پیدا کرنا ہے، اس میں ایک پڑھا لکھا پن لانا ہے، تو پھر ایک خاص طریقے کا ہمیں ابلاغ کی پالیسی بنانی پڑے، اور ذوق ہم نے پیدا کرنا ہے۔ جی بالکل، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم نے میوزک کا چینل کیا ہے، اس میں میری کوشش یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا جو بار ہے اس کو اوپر کریں، اور جو لائکس ہیں اور جو ویوز ہیں اس کی تعداد پہ نہ جائیں۔ کیونکہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی اسی طرح ہی تھا کہ جن لوگوں نے 10 جماعتیں پاس کی ہوتی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جنہوں نے 12 کی ہوتی ہے ان کی 10 والوں سے ذرا کم ہوتی ہے، پھر MA اور PhD کی اور تعداد کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو زیادہ اس کی ترویج جو ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 10 والا ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا اپلفٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہر معاشرے کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں پڑھ رہا تھا، وہ میں نے
ریکارڈ بھی کروں، مولانا الطاف حسین حالی کی بہت مشہور غزل ہے، میں بہت اس پہ وہ ہوا کہ نہیں اس کو تو ضرور ہونا چاہیے. وہ ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. یہ جذبہ ہر کسی میں، ہر معاشرے کے، دنیا کے ہر علاقے میں سمجھتا ہوں بلا تخصیص سے پست و بالا کے اعتبار سے اس کو ہونا چاہیے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. یہ تو آپ کے اپنے اندر ہے کہ آپ کہاں تک دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کو تھوڑا سا جو ہے پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک، آخری 2 سوال آپ کی خدمت میں. کتنا ضروری ہے ایک صحت مند معاشرے کے لیے کہ وہ اپنی جو استھیٹک سینس ہے، جو حس جمالیات ہے، اور یہ حس جمالیات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑا شرف دیا ہے، جو اس کو ممتاز کرتا ہے باقی حیوانات سے، جانوروں سے، وہ 3 ہی چیزیں ہیں. آپ کا اخلاقی شعور ہے، آپ کا عقلی شعور ہے، اور آپ کی استھیٹک سینس ہے، حس جمالیات ہے. یہ انسانی ہے جو چیزوں میں اتنی تزئین و آرائش پیدا کرتا ہے اور اتنا نکھار اور اتنی بیوٹیفیکیشن لے کے آ جاتا ہے. کتنا ضروری ہے ایک صحت مند معاشرے کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا کہ اس کی جو حس جمالیات ہے اس کی تسکین ہو، اچھی شاعری، اچھی موسیقی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر اس وقت جو ایک جنسی ہیجان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت ان کے ہاں جو باقی سماجی پریشرز پیدا ہوتے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ چینلائز ہو کے وے آؤٹ ہوں. ایک زمانے تک وہ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو سرگرداں رکھتا تھا، شاعری پڑھی، موسیقی سنی، اچھا ڈرامہ دیکھا، کوئی ناول پڑھا. لیکن پاکستانی قوم میں آپ خود اس کا مشاہدہ کریں گے گزشتہ 2-3 اشروں سے جو قوم اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، ہماری یہ قوم نہیں تھی. ہماری قوم کے اندر اتنا عدم برداشت، اتنی جذباتیت، اتنا رد عمل، اتنی نفرتیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس قوم کا جو فنون لطیفہ ہے اس سے رشتہ کمزور ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو جب پھول کی پتی کی نزاکت، کسی اچھے فقرے کی کاٹ وہ متاثر نہیں کر سکتی، تو کسی شخص کے آنسو، کسی شخص کا خون کیسے اس پہ متاثر کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے یہ قوم کا رشتہ ٹوٹا ہے اور اس کو ہم اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو فن لطیفہ سے اس کا تعلق مضبوط کرنا چاہیے؟ جی بالکل، میں تو اب 200% کرنا چاہتا ہوں. اور بلکہ وہ لوگ جو اتنے بااختیار نہیں ہوتے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ریزیلینس بھی پیدا کی ہے کہ ہم نہایت مشکل حالات میں بھی کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کرتے ہیں سروائیو کرنے کا. تو اس میں بڑا خوبصورت شعر، جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے فیض صاحب کا یاد آیا کہ کچھ اپنے دل کی خو کا بھی شکرانہ چاہیے. واہ واہ. کچھ اپنے دل کی خو کا بھی شکرانہ چاہیے، 100 بار ان کی خو کا گلہ کر چکے ہیں. واہ واہ. کہ ہم نے وہ برداشت بھی کیا جی. تو لہٰذا ایک یہ بہت ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ احساسات، جذبات جن کو ہمارے جو شعراء کرام یا جو ہمارے عالم ہیں یا جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باتیں بہت سی کر گئے، تو وہ تمام جو ہے وہ ہمارا ہی ورثہ ہے. وہ اس کا ہمیں پتہ تو ہو کہ کون کیا کہہ کے گیا ہے. بس جیسے یہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، اور اس سے ایک ایمپتھی بھی معاشرے میں آتی ہے، ایک سکون بھی آتا ہے اور ایک اطمینان بھی آتا ہے کہ نہیں کوئی تو ہے جو ہماری بات بھی سنتا ہے اور جس کو احساس ہے، یا وہ ایک ایمپتھی ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے صوفی غلام حسن صاحب کی غزل ہے کہ اس کا ایک شعر بہت کمال ہے کہ کون کس کا غم کھائے، کون کس کو بہلائے. کون کس کا غم کھائے، کون کس کو بہلائے، تیری بے کسی تنہا، میری بے بسی تک. اللہ، میں آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں کہ آپ کے حالات مشکل ہیں، لیکن میں بے بس بھی ہوں. لیکن یہ کہہ دینا بھی ایک اطمینان، وہ جو بے کس ہے اس کا کچھ تھوڑا سا دل جو ہے، اور اگر کسی کا دل آپ نے رکھا ہے، یعنی درد کسی اور کا آپ کے دل میں ہے، تو اس سے بہتر کیا کیفیت اور ہوگی. واہ. آخری سوال بتائیے گا کہ چونکہ آپ ایک پس منظر میں بھی ہیں، آپ سے رابطہ بھی ہوا،
غامدی صاحب سے کیسے ہوا کو تعارف اور کیسے دیکھتے ہیں ان کے علمی فکری خدمات کو؟ ایک خاص طور پہ جو عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک چونکہ اپنی ذات کے اندر عبادت پسند ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذہب سے دین سے کنیکشن نہیں ہوتا، اس لیے غامدی صاحب ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے چیزوں کو جائز کر دیا ہے موسیقی کے بارے میں۔ یہ اپنا جینین آپ بتائیے گا اندر سے کہ آپ نے جب ان کو سنا تو کس چیز نے یعنی وہ متاثر کیا، اور وہ کیا چیز ہے جو اس طرح کے مذہبی علماء کی طرف آپ جیسے لوگوں کا جن کا پس منظر اصلاً دینی تحقیق کا نہیں ہوتا ایک رشتہ پیدا کرتی؟ جی، وہ اس میں تو ایک بہت ہی آپ کو میں اس کا چھوٹا جواب دوں گا، کیونکہ میری فیلڈ میوزک ہے، تو شاید غامدی صاحب نے جتنے بھی مضامین پہ گفتگو کی ہوگی اس میں سے کوئی 0.01% ہوگا جو موسیقی کی انہوں نے بات کی ہوگی، لیکن جو ان کی ایک اوور آل جو آؤٹ لک ہے وہ وہی میرے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے، جو غالب کا ایک شعر ہے کہ دیکھنا تقریر، اور میں کیوں ان کی طرف متوجہ ہو گیا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یعنی جو کچھ آپ سوچتے تھے کہ ہونا چاہیے وہ آپ کو ان کی زبان سے نظر آیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں جس طرح کسی بڑے عالم کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے، بالکل اسی نوعیت کی تہنیت اور مسرت ہے کہ ہماری قوم کے ایک ایسے نابغہ اور ایسے عبقری اور ایسے علمی شخص یہاں پر تشریف لائے جنہوں نے اس قوم، اس کے بچوں، اس کے نوجوانوں کی حصے جمالیات کے فروغ کے لیے اور ان کو اچھا اور بہتر انسان بنانے کے لیے اپنی زندگی لگائی۔ آپ کی بڑی قدر و قیمت ہے ہمارے دلوں میں، اور آپ نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس پر ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، اور شکریہ تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔